یہ ہے ہمارے کمزوری کا حال، اس لیے اس کو پھر دوبارہ کہا گیا، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، تم ان کے جیسے مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے پھوٹ ڈالی اور اختلاف پیدا کیا۔ مراد کیا تھے؟ بنی اسرائیل، وہ بھی تو لاکھوں تھے، لیکن آپس میں انہوں نے اختلاف پیدا کیا۔ من بعد ما جاءهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھی۔ میں یہ بات پچھلے ہفتے بھی بتلا چکا ہوں اور پھر میں اس کا اعادہ کرتا ہوں، لوٹاتا ہوں۔ یہاں اختلاف اور تفرقہ جس سے منع کیا گیا ہے وہ ہے اصول میں، ان باتوں میں کہ جو باتیں ساری امت میں متفق علیہ ہیں، ان پر اتفاق ہے، ان باتوں میں پھوٹ نہ ڈالی جائے۔ جزیات، اس میں اختلاف جو ہے وہ اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے، اس اختلاف کو ختم کرنے کی فکر مت کریں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کتنے خطبہ جمعہ میں یہاں میں نے یہی بات کہی۔ آج ہم میں اختلاف جو ہے، گروپ بندیاں اور جماعت بندیاں، اس بنیاد پر ہرگز نہیں ہے کہ صاحب ہماری جماعت نماز پڑھے گی، ہم ان سے ہمارا اختلاف ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے۔ اس بنیاد پر کوئی جماعت نہیں بن رہی ہے، اس بنیاد پر کوئی جماعت نہیں بن رہی کہ ہم روزہ رکھیں گے، ہمارا اختلاف ہے ان لوگوں سے، ہم ان سے بے تعلق ہیں جو روزہ نہیں رکھتے رمضان کے۔ کوئی جماعت اس بنیاد پر نہیں دیکھتے۔ جماعتوں کا آپس میں ٹکراؤ کن چیزوں میں ہے، اختلاف کن چیزوں میں ہے، آئیڈینٹیفائی جو کی جاتی ہیں وہ جماعت کے افراد وہ کن چیزوں میں، جزیات میں، جن میں اختلاف کی گنجائش بھی رکھی گئی ہے اور جس کو تبلیغی نہیں قرار دیا گیا، دعوت نہیں دی جائے گی ان چیزوں کی۔ اسی بات سے یاد ہوگا میں نے یہاں کہا تھا خطبے میں ایک دفعہ کہ بھائی کفر کے فتوے خوب لگتے ہیں، فلانا کافر، فلانا کافر، فلانا کافر، فلانا کافر، کافر، جب تک کافر نہ کہے شاید مزہ ہی نہیں آتا۔ اتنا اس کو ایزی لے لیا، آسان لے لیا کہ جہاں کوئی بات ہوئی فٹ اس کو کافر کہہ دو۔ ارے بھائی مسلمان کہنے میں کسی کو خوش ہو، کافر کہنے میں تم کو کیا خوشی ہوگی بھائی؟ تو میں نے یہ کہا تھا یہاں کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس غیر مسلم اسلام قبول کرنے کے واسطے آئے، ہم کہتے بھائی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان کر دو، کیا کریں گے آپ؟ سمجھا؟ میں نے اس وقت یہ سوال، کیا کریں گے آپ؟ یہی تو کریں گے نا میاں، کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہو گیا مسلمان۔ اور کچھ بتانا ہے؟ جی ہاں اور بتانا ہے، کیا بتائیں گے؟ بھائی نماز پڑھنی 5 وقت کی، صحیح بات ہے، یہ بھی اس سے کہا جائے گا۔ بھائی رمضان آئے تو روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، مال اگر ہے حج کرنا ہے، مال اگر ہے زکوٰۃ دینی ہے۔ وہ ان ساری چیزوں کو قبول کرنے کے بعد وہ قبول کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ مبارک ہو بھائی تم مسلمان ہو گئے، اس کے سوا تو کچھ نہیں رہا نا، سمجھ میں آیا؟ اور جو مسلمان ہو گیا وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک گاؤں والا آیا اور آ کر کے اس نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے موٹی موٹی وہ بات بتلا دیجئے کہ میں اس کی وجہ سے جنت میں جاؤں۔ آپ نے یہی باتیں بتلا دی کہ اللہ کے ایک ہونے پر تم یقین رکھو، محمد کے نبوت پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز پڑھو، روزہ رکھو، مال ہے تو زکات دو۔ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں؟ آپ نے فرمایا اور کچھ نہیں۔ فرمایا قسم ہے خدا کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا، میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ اٹھ کے جانے لگا۔ وہ گاؤں کا آدمی سیدھا سادہ ہوتا ہے، بات جو ہے وہ مختصر چاہتا ہے اور اس کے بعد پکی۔ آپ نے فرمایا جس کا دل چاہے کہ کوئی جنتی کو دنیا میں چلتا ہوا دیکھے وہ یہ جا رہا ہے، اس لیے کہ بات اس نے جو اصولی بات تھی جنت میں لے جانے والی، اس نے اس کا اقرار کر لیا، میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ یہ باتیں مسلمان ہے وہ اور جنتی ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہوئے کہ یہ شخص جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، دیکھتے ہوئے کہ یہ شخص مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، دیکھتے ہوئے کہ رمضان میں روزے رکھتا ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج کو بھی گیا تھا، مگر چونکہ یہ ہماری فلانی جماعت کے اندر نہیں ہے، ہمارے فلانے طریقوں کو نہیں اختیار کیے ہوئے، ہم کافر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا اسلام ایک طرف تو آپ کہتے ہیں وہ مسلمان ہو گیا جو غیر مسلم، اور دوسری طرف مسلمان ہے تو اس کو آپ کافر کہہ رہے ہیں، تو عجیب تماشا ہے، کتنا اختلاف ہے۔ تو جزئیات جو ہیں وہ دعوت کی چیزیں بالکل نہیں ہے، تبلیغ کی چیزیں بالکل نہیں ہیں، نظر انداز کرو۔ اگر سمجھتے ہو اس سے برائیاں پھیل رہی ہیں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں اس کو بھی بتا دوں کہ جو
غیر ضروری چیز ہے جب اس کو ضروری کا درجہ دیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ شریعت کے اندر درجہ بندی کی گئی ہے اور یہ شریعت کی رحمت ہے، شریعت کی مہربانی ہے. شریعت ہمارے لیے آسان کی گئی ہے. الدین یسرن جو فرمایا اس کے معنی یہ. الدین یسرن کی بات آئی تو میں بتا دوں، آج کل کے مجتہدین بھی بڑے عجیب ہیں. الدین یسرن کے معنی معلوم ہے کیا لے رکھے ہیں؟ جو یہ حدیث ہے بالکل صحیح، بخاری کی حدیث ہے، بلکہ بخاری نے باب بنایا ہے، چیپٹر قائم کیا، باب الدین یسرن، اور اس میں حدیث لائے ہیں امام بخاری. تو الدین یسرن جس کے معنی یہ ہے کہ دین آسان ہے، اس کا مطلب کیا نکالا؟ تنگی مت کرو. سمجھ میں آیا؟ جو جس طرح کام کر رہا ہے، جو جس طرح زندگی گزارنے دو، دین میں تنگی مت کرو. بھائی یہ تو عجیب بات ہو گئی، یہ معنی نہیں تھے. دین کے اندر تنگی نہیں ہونے کے معنی یہ ہیں کہ شریعت میں آ کر کے اس کی کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں. کیا؟ کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ مستحب ہیں، کچھ چیزیں مباح ہیں. فرض تو وہ ہے جو ہماری ڈیوٹی ہے، اگر بغیر عذر شرعی کے ہم نے وہ کام نہ کیا مواخذہ ہوگا. واجب بھی فرض کے قریب ہی ہے اس حکم میں. سنت وہ ہے کہ اگر آپ کر لیں تو ثواب، نہیں کریں تو انشاءاللہ اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. مستحب اور مؤکدہ کا فرق جو ہے وہ اس میں اس لحاظ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام پر پابندی فرمائی، اگرچہ وہ فرض اور واجب نہیں، اس کو مؤکدہ کہا گیا، اور جس کام کو کبھی کیا کبھی چھوڑا اس کو مستحب کہا گیا، لیکن ہے وہ سنت. مباح اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کو کر لو تو ثواب اور نہ کرو تو گناہ نہیں ہے، بالکل گناہ نہیں. مباح اس کو کہتے ہیں. تو یہ کیٹیگری ہے شریعت کے اندر. اگر کوئی شخص مباح عمل کو یا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے وہ، اور اس کو فرض کا درجہ دے دے، تو یوں تو نہیں کہیں گے یہ دین سے باہر ہو گیا، مگر اس سے ایک نقصان ہے. اور نقصان یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ، ایک تو بات یہ ہو گئی کہ جو شریعت کی حکمت تھی اس حکمت کو اس نے پلٹ دیا. حکمت یہ تھی کہ فرض رہے اور مستحب رہے. اس نے آ کر مستحب کو فرض کا درجہ دے دیا اپنے عمل سے. تو ایک تو یہ ہوا کہ وہ دین کی جو حکمت تھی وہ اس نے اس کو بدل ڈالا. دوسری بات وہی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ انسان ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے. ایمفیسائز کرنا جو ہے وہ ایک چیز کی طرف ہوگا تو دوسری چیز سے لوز کرے گا. یہ انسان کی طبیعت ہے. اس لیے شریعت نے کیا رکھا؟ یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں. کیا مطلب؟ اس پر تم کو ایمفیسائز کرنا ہے، اس کو لوز مت کرو، ایزی مت لو، اس کو کسی وقت میں بھی اس میں کوتاہی نہ ہونے پائے. مستحب ہے، مستحب چیزوں میں اگر کوتاہی کر لی تو معاف ہو جائے گا. یہ درجہ بندی اس لیے کی گئی تھی. اب ایک شخص آ کر جب مستحب کو فرض کا درجہ دے دے گا تو کیا مطلب ہوا؟ فرض میں لوز کرے گا وہ، جا کر کہیں نہ کہیں لوز کرے گا. یہ ہے وہ نقصان. اس لیے اس کی اصلاح کی کوشش تو کی جائے گی، مگر یہ اصلاح جو ہے وہ ہر آدمی جھنڈا لے کے کھڑا ہو جائے، تم گمراہ ہو، تم مردود ہو، تم ملعون ہو، تم جہنمی ہو، یہ غلط طریقہ ہے. اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ اس کو محبت سے، پیار سے، وہ بھی ہر آدمی نہیں، جو بلکہ عالم ہو، بزرگ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، بڑی محبت اور پیار سے اپنے قریب کر کے اس کو حکمتیں سمجھا کر دین کی اور اپنے عمل سے اس کی اس تربیت کرے، تب اس کی اصلاح ہو. یہ ہمارے بزرگوں نے اس طریقے کو اپنایا. کبھی نہیں ہمارے بزرگوں نے ان باتوں پر تقریریں کی جو جزیات تھیں کہ ان کے اوپر یہ کہا جائے کہ صاحب یہ تو بدعت ہے اور یہ تو کفر ہے اور یہ تو شرک ہے. بہت بچایا اپنے آپ کو ان باتوں سے، اس سے پھوٹ پڑ جاتی ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہاں تفرقے سے جو بچایا گیا ہے وہ بچایا گیا ہے اصول دین میں پھوٹ مت ڈالو. جزیات میں اگر اختلاف ہو اس کو گوارا کیا جانا چاہیے. اسی لیے من بعد ما جاءهم البینات فرمایا، کیونکہ قرآن اور حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ بس اس پر رہو، اتفاق کرو، اور جو اس میں ثابت نہیں اس کے اختلاف کو گوارا کرو. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان سب کے واسطے بہت بڑا عذاب ہے کہ جو امت میں تفرقہ ڈالتے ہیں. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا کس دن ہوگا یہ عذاب؟ اس دن کی ہولناکی کو بتلانے کے واسطے، تاکہ انسان جو ہے وہ لرزے، خوف کرے، دہشت اس میں طبیعت میں پیدا ہو. فرمایا جس دن کچھ چہرے سفید ہو جائیں گے اور کچھ چہرے جو ہیں وہ کالے پڑ جائیں گے. مراد اس سے کیا، کون لوگ ہوں گے؟ ان مفسرین نے مختلف اقوال صحابہ کے نقل کیے ہیں. بعض قول سے معلوم ہوتا ہے خوارج،
تو خوارج جو تھے انہوں نے آ کر پھوٹ ڈالی، ورنہ تو صحابہ کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں مسلمان باوجود جزئیات میں اختلاف کے کوئی ان کے اندر جو ہے جماعت بندی نہیں تھی. کئی مہینے ہم کتابوں میں پڑھتے کہ ایک جماعت فلاں تھی اور دوسری جماعت فلاں تھی، ایک ہی جماعت تھی صحابہ کی، حالانکہ جزئیات میں ان میں اختلاف تھا، اصول میں اتفاق تھا. جزئیات میں اختلاف اس لحاظ سے کہ بھئی یہ ساری نماز کے طریقے کہ ایک آدمی یہاں ہاتھ باندھتا ہے ایک آدمی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، صحابہ سے تو چلا آ رہا ہے نا اختلاف. یہ ایک آدمی ہاتھ اٹھایا کرتا تھا نماز میں، دوسرا نہیں اٹھایا کرتا تھا، صحابہ سے تو چلا آتا ہے اختلاف. یہ سارا یہ بعد میں تھوڑی ایجاد ہوا. تو ان اختلاف کو سب نے گوارا کیا اور اس کے باوجود جماعت سب کی ایک ہی رہی. تو آگے چل کر کے پہلا جو اختلاف پیدا ہوا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخر دور میں، اور جو پھر بہت نمایاں ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. وہاں سے پھوٹ پڑنا واضح ہو گیا، اور خوارج کی جماعت، ادھر شیعوں کی جماعت، ایک نے کہا کہ صاحب بڑھ کر کے آگے، کیونکہ جب چلتا ہے غلط راستے پر تو پھر انسان خیر تک تھوڑا ہی ہے، وہ تو لاسٹ پوائنٹ تک جاتا ہے. تو شیعوں میں بھی ایک جماعت وہ بنتی چلی گئی جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اتنا بڑھایا کہ دیا خدا ان میں حلول کر گیا. سمجھ میں یہاں تک بھی ہوا. تو جب تک ایک جماعت کو چین نہ آئی، اگرچہ سب نے نہیں مانا لیکن ایک جماعت ان میں ایسی بھی تھی. تو میں نے کہا یہ جو ہے انتہا ہوئی. خوارج میں بھی مختلف جماعتیں ہوئیں، حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے. اور ظاہر ہے کہ جب جس طرح سے شیعوں کے اندر ایک جماعت وہ تھی کہ انہوں نے حضرت علی کے اندر رضی اللہ عنہ ان کے اندر خدا کو حلول مان لیا، تو دوسری جماعت وہ کھڑی ہوئی کہ ان کو کافر کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. بھلے بتائیے کہ حضرت علی کو کافر کہنا کیسے ہمت ہو سکتی تھی، مگر کیا، یہ پھوٹ پڑی. تو اس لیے وہ ہوا کہ ایک حدیث کی بنیاد ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کلاب النار، تو یہ جو جن کے چہرے کالے ہوں گے قیامت میں یہ کتے ہیں جہنم کے. اور خوارج کی طرف اشارہ کر کے کہا. تو صحابہ نے ان کو مردود قرار دیا کہ یہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ گستاخیاں کی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ کس طرح سے یہ جو ہیں ان کے چہرے روشن ہو سکتے ہیں قیامت میں. تو بعض نے تو خوارج کہا، بعض نے اوروں کا نام لیا، لیکن اس میں اکثریت جو گئی وہ یہ کہ بھئی ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہے کہ بعض کے عقیدے بعض کے اعمال خراب ہوں گے تو وہاں چہرے جو ہیں وہ غم کی وجہ سے اور لعنت کی وجہ سے ان پر جو ہے وہ اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، کالے پڑے میں ہوں گے. اور جن کے پاس ایمان اور عمل درست ہوگا ان کے چہروں پر ایمان کی روشنی ہوگی، چمک ہوگی، رونق ہوگی. وہی ہے سفیدی سے مراد. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پھر وہ لوگ کہ جن کے چہرے کالے پڑ چکے ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا. یا ایمان لانے کے بعد کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے دو معنی ہیں جو مفسرین لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ لوگ ہوئے کہ پہلے مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، بعد میں کافر ہوئے، یہ تو ان پر تو بالکل فٹ بیٹھ جائے گی. لیکن عام لوگوں پر عام کافروں سے بھی اگر یہ کہا جائے تو بھی اس لحاظ سے یہ ٹھیک ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر ایک انسان میں ایمان کی صلاحیت رکھی ہے. وہ صلاحیت ایمان کی، کفر کی صلاحیت پیدائشی نہیں رکھی گئی، ایمان کی صلاحیت رکھی گئی ہے. آگے چل کر کے وہ جب پیدا ہونے کے بعد بڑا ہو کر کے ہوش آتا ہے تو وہ کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے سیکھ کر دوسروں سے. ایمان کا راستہ جو ہے وہ تو انسان کا کہ فطرت میں رکھا گیا، اس کی پیدائش اسی پر ہوئی. کل مولود یولد علی الفطرہ، تو ہر انسان جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوا ہے، ایمان پر پیدا ہوا ہے. ویسے بھی طبعی بات ہے، فطرت اس لیے کہا گیا اس کو. دیکھیے یہ بلب جل رہے ہیں، سمجھا، ان کی روشنی جو ہے یہی تو ان کی اصل جان ہے. روشنی نہ ہو تو بلب کس کام کا، پھر تو گاربیج میں لے جا کے ڈالیں گے آپ اس کو، یہ مر چکا ہے. جب تک ان میں روشنی ہے اور روشنی کی صلاحیت ہے جب تک یہ کام کے ہیں. مگر ان میں روشنی جو ہے وہ کب آ سکتی ہے اور روشنی کی صلاحیت ہم کب مانیں گے اس کے اندر؟ کہ جب اس سے کنیکٹ کر دیا جائے وائر کو، الیکٹریکل وائر کو، تو یہ روشنی کو قبول کر لیں اور روشن ہو جائیں. یہ زندہ ہے. سمجھ میں آیا؟ بلب کی یہی جان ہے، ٹیوب کی یہی جان ہے. تو اسی طرح سے سمجھ لیا جائے انسان جو ہے وہ مخلوق ہے، پیدا کرنے والے نے اس کو وجود بخشا ہے. جب تک کہ اس کا یہ ربط قائم ہے یہی اس کی زندگی ہے.
اور جب یہ ربط اس نے توڑ دیا، اپنا کنیکشن توڑ دیا، یہ اس کی موت ہو چکی ہے، اگرچہ وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، بول رہا ہے، پی رہا ہے، مگر وہ مر چکا ہے۔ ویسے ہی جیسے یہ بلب، اگرچہ اس میں روشنی کی صلاحیت ختم ہو جائے، مگر چونکہ بلب کی شکل موجود ہے، آپ اس کو بلب ہی کہتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے، اگرچہ جگہ اس کی گاربیج ہے۔ تو ایک کافر جو ہے جس نے ہوش سنبھالنے کے بعد اللہ کا انکار کر دیا، چاہے شرک کر کے یا قطعی انکار کر کے، اس نے اپنا کنیکشن جو ہے وہ ختم کیا، رب ختم کیا۔ اب یہ ہے ہی نہیں انسان، نہیں انسان ہے، یہ انسانوں میں یہ زندہ انسان ہے۔ تو اس واسطے یہ جو ہے وہاں اس دن میں اس کو کہہ رہا تھا کہ ہر انسان میں فطری طور پر صلاحیت ایمان کی رکھی گئی ہے، وہ خود آ کر کے اس کو ڈسکنیکٹ کرے وہ اس کا اپنا فعل ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم نے کفر کیا تھا، ہم نے کافر تھوڑی تم کو پیدا کیا تھا، اگرچہ کافر کے یہاں پیدا ہوا مگر کافر نہیں پیدا کیا، اللہ نے ایمان کی صلاحیت دی تھی۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو مزہ عذاب کا تم کفر کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جو لوگ کہ جن کے چہرے بارونق ہوں گے، فرمایا وہ اللہ کے رحمتوں میں ہوں گے۔ اور مفسرین یہاں سب کے سب متفق ہیں اس بات پر، متفق ہیں کہ رحمت سے مراد یہاں جنت ہے، اللہ کی رحمت میں ہوں گے کا مطلب اللہ کی جنت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم آپ پر اے پیغمبر حق کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اگرچہ پیغمبر پر آ کر تلاوت کون کرتا تھا؟ اللہ میں تھوڑی آتے تھے، جبریل آتے تھے، مگر نتلوہا ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اس سے یہ بتانا ہے کہ جبریل خود سے تھوڑی آتے تھے، تو ہمارے بھیجے آتے تھے، جب ہمارے بھیجے سے آتے تھے ان کی تلاوت کرنا ہمارا ہی تلاوت کرنا ہوا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہاں لفظ نتلو تلاوت کے معنی ہے، اور کسی کتاب کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے، قرآن شریف کے پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے تلاوت میں اور قرات میں؟ قرات تو عام لفظ ہے، قرأ یقرأ عام ہے، ہر کتاب کے پڑھنے کو قرات کہہ سکتے ہیں، لیکن تلاوت جو ہے وہ صرف قرآن کے پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ تلا یتلو جو ہے اس کے معنی آتے ہیں فالو کرنے کے، پیچھے چلنے کے، اسی واسطے تالی کہیں گے اس آدمی کو جو مثلا پیچھے آ رہا ہے، اس چیز کو جو ایک کسی چیز سے پیچھے، اس کو تالی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے تلا یتلو۔ معلوم ہے قرآن شریف کے پڑھنے میں جو خاص قاعدے اور ضابطے ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے پڑھنا ہے قرآن شریف کو، یہ اور کتابوں کی طرح نہیں جس طرح سے پڑھ جاؤ، بلکہ یہ کہ اس کے قاعدے ضابطے ہیں۔ ان قواعد اور ضوابط کے دو درجے ہیں، ایک درجہ تو ہے آداب میں سے، تلاوت کے آداب کیا ہونے چاہیے قرآن شریف کے، اور دوسرا درجہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ تلاوت کس طرح ہونی چاہیے۔ تلاوت کے آداب میں یہ ہے کہ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، ناول اور کوئی اسٹوری بک نہیں ہے، ادب کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ اس کو لینا چاہیے، ریسپیکٹ کے ساتھ اس کو کھولنا چاہیے، ریسپیکٹ کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی ریسپیکٹ میں اور یہ بات بھی ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کریں تو پاک ہونا چاہیے انسان کو ناپاکیوں سے۔ اگر قرآن شریف کو ہاتھ لگا کر پڑھنا ہے تب تو ضروری ہے کہ باوضو ہو اور باغسل ہو، لیکن اگر قرآن شریف کو ہاتھ لگانا نہیں ہے تو باغسل ہونا تو ضروری ہے، لیکن باوضو ہونا ضروری نہیں، مگر ظاہر بات ہے کہ اس کی برکت اور اس کی خیر جو ہے وہ تو حاصل ہوگی اسی صورت میں۔ تو اس واسطے ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک کیا کہ فقہ کی اور حدیث کی بھی کوئی کتاب بغیر وضو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے اسی محنت کا تو یہ اثر ہے، ان کی اس تقوی کا، کہ ان کے علم میں اللہ نے بڑی رونق دی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بیٹے ہمارا بہت اٹھنا بیٹھنا تھا ان کے پاس، تو اللہ ان کی مغفرت کرے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ابا جان کی عادت روزانہ کم سے کم 500 صفحے حدیث کی کتابوں کے مطالعے کا تھا، بس یہی زندگی تھی ان کی، لیکن بے وضو کبھی نہیں ہاتھ لگاتے تھے، باوضو رہتے تھے ہمیشہ۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے شاگرد جو ہیں، جو ہندوستان اور پاکستان کے مدرسوں سے ذرا بھی جن کی وابستگی اور علماء سے، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ شاہ صاحب کے شاگرد
آفتاب و محتاب بنے ہندوستان اور پاکستان میں. آج جتنی رونق اور جتنا علم کا پھیلاؤ جو ہندوستان اور پاکستان میں ہے، اس میں حضرت شاہ صاحب کے شاگردوں کا تقریباً 70% حصہ ہے. 70%، 70% ان کا حصہ. یہ ہے اس ایک آدمی کی محنت کا یہ اثر ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. امام بخاری نے بھی تو حدیث کا کام کیا، اوروں نے بھی کیا، اور بھی متقی پرہیزگار تھے، مگر امام بخاری کے کام کو جو قبولیت حاصل ہوئی اس کو آپ سب جانتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ صاحب وہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب جو ہے اس کو بخاری کو قرار دیا گیا. اس لیے کہ جہاں احادیث کو جمع کرنے میں جس قدر اہتمام انہوں نے کیا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں ان کا جو ان حدیثوں کو جمع کرنے میں جو آداب کے جس طرح سے انہوں نے رعایت کی. غسل کرتے تھے، حالانکہ غسل کوئی فرض تھوڑی تھا، غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور ایک حدیث لکھ لیتے تھے، پھر غسل کرتے تھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اس طرح سے یہ ہزاروں حدیثیں ایک جگہ کی گئیں، لاکھوں حدیثوں میں سے سلیکٹ کر کے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو انسان کی لگن اور محنت جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، احسان جو ہے یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. احسان یوں سمجھیے، میں اس وقت بہت مختصر ہے، میں کسی وقت شاید میں اس کی تفصیل بتا بھی چکا ہوں، لیکن آئندہ کسی وقت موقع وہ بتاؤں گا. احسان یوں کہیے کہ عمل، نیک عمل کا اعلی درجہ جو ہے وہ ہے احسان. ورنہ تو عمل صالح، ہر نیک عمل کو عمل صالح کہیں گے، اس کا جو بھی لیول ہو، لیکن عمل صالح کا جو ہائیسٹ لیول ہے وہ ہے احسان. اور وہ کسی میں، نماز کے اندر بھی احسان ہوگا، روزے میں بھی احسان ہوگا، زکوٰۃ میں بھی احسان ہوگا، بیع اور شراء، خرید و فروخت میں بھی احسان ہوگا، قرض کے لین دین میں بھی احسان ہوگا. ہر معاملے کے اندر جو بہتری ہے، اعلیٰ درجے کی بہتری جو ہے وہ یہ احسان ہوگا. سمجھ میں آیا نہیں؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ان نیکیاں کرنے والوں کی، یعنی جو اتنے اعلیٰ درجے کی نیکیاں کر رہے ہوں، اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیکھنے میں آتا ہے اس طرح سے، اور آخرت میں تو جو ملے گا سو ملے گا. تو بہرحال یہ کہ میں اس پر میں کہہ رہا تھا کہ قرآن شریف کے تلاوت کے آداب میں تو باوضو ہونا چاہیے اگر ہاتھ لگانا ہے، اور باغسل ہونا چاہیے اگر ہاتھ نہیں لگا کر پڑھ رہے ہیں تو اجازت دی فقہا نے، کیونکہ ہر وقت ہر انسان باوضو نہیں رہ سکتا، مجبوریاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، ہر طرح کی صورت ہے. تو اب اگر پابند کر دیا جائے وضو کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تلاوت قرآن جو ہے وہ اس سے آپ اس کو محروم کر دیں گے. اس لیے اجازت دی گئی ہے کہ باغسل ہو اور باوضو نہ ہو تو انسان جو اس کو یاد ہے قرآن شریف کا حصہ وہ اپنی میموری سے، اپنے حصے سے اس کی تلاوت کر سکتا ہے. یہ تو ہوئے اس کے آداب میں. اسی طرح قبلہ رخ ہونا. اب ہم جو دیکھتے ہیں کہ صاحب وہ قرآن شریف کو اٹھائیں گے، یہ لٹکا ہوا ہے، اے بندے خدا کے، علاوہ اس کے کہ 2 انگلیوں میں لٹکا کے لے جا رہے ہو، گر جائے تو کس قدر بے ادبی ہے. دوسری بات یہ کہ صرف دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ قرآن کا وہ ادب اور احترام جو اس کے دل میں ہونا چاہیے تو وہ نہیں ہے. ظاہر کا اثر جو ہے، ظاہر کے اوپر باطن کا اثر پڑتا ہے. جو چیز دل میں ہے وہ ظاہر اس کی ہوگی عام اس کے جوارے سے، اعضاء سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ برابر یوں کر رہا، اپنی داڑھی کو کھجلایا جا رہا، تھوڑی دیر کے بعد داڑھی کھجلائے. آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشیت ہوتی تو اس کے ہاتھ پہ بھی خشیت ہوتی. تو دل میں اس کے اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس واسطے ہاتھ بے وجہ ہلا. تو دل جو ہے، جس کے لیے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بھائی ایمان تو یہاں، بے شک ایمان یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، التقوی ہونا، مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ دل میں تقوی ہو اور ایمان ہو، خوف خدا ہو اور ہاتھ اور پاؤں پہ اس کی جھلک نہ ہو. ناممکن ہے یہ. کیوں؟ جس کے لیے میں نے کئی مرتبہ مثالیں دی ہیں کہ ایک برتن کے اندر اگر ٹھنڈا پانی موجود ہے، برف بالکل آئزڈ ہے، نہیں فریز، کیسے ہو سکتا ہے کہ باہر اس کے اوپر آپ موئسچر نہ دیکھیں گے؟ تو میں ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، برتن خود دور سے معلوم ہو جائے گا اس کے اندر کوئی چیز ٹھنڈی رکھی ہوئی ہے. اس واسطے اگر تقوی ہے اور ایمان ہے اور خوف خدا دل میں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں نافرمانیاں کر رہے ہوں گے؟
اسی قلب جو ہے دل، اس کو تو سلطان الاعضاء کہا گیا کہ بادشاہ ہے پورے جسم کا. تو بادشاہ سلامت کہیں اور کو جا رہے ہیں اور ان کی ملٹری کہیں اور کو جا رہی ہے، یہ کیسے ہوگا میاں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس واسطے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں یہ اسی کو دیکھ کر سمجھا جائے گا یہ انسان کیسا ہے. دل کا حال تو اللہ کو معلوم ہے، اور اسی سے ہم سمجھیں گے دل میں بھی اس کے خوف خدا ہے. تو ادب ہونا چاہیے قرآن شریف کا. اور دوسرے یہ کہ تلاوت جب کریں اس میں تجوید کی رعایت ہونی چاہیے. تو یہ ہے اس کو کہیں گے تلاوت. اگر یہ ساری چیزوں کی رعایت نہیں ہو رہی اور جیسا پڑھا گیا بس پڑھ لیا اور خوش ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے ہم، اور کوئی اہتمام اس بات کا نہیں ہے کہ تجوید کو سیکھیں، اس کے آداب کی رعایت کریں، تو یہ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم نا امید تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بھی قبول فرما لیں. میرے استاد تھے قاری حفظ الرحمان صاحب مرحوم، جن سے ہم نے یہ فن سیکھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے، اب پتہ نہیں میں یہاں آ گیا اور اس جگہ کو چھوڑ کے آیا تھا، ورنہ اللہ میاں نے تو مجھے ان کی جگہ بٹھا دیا تھا. تو اب یہ صحیح ہے کہ غلط ہے پتہ نہیں. تو بہرحال یہ کہ وہ فرمایا کرتے تھے، اور بڑی عجیب بات تھی. وہ کہتے تھے کہ دیکھو میاں، قرآن شریف کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرو، کر رہے ہو تم لوگ، مگر اگر تم سے نہیں صحیح پڑھا جا رہا ہے محنت کے باوجود، تو وہ تو حدیث میں بھی ہے کہ اجر تو ملے گا. لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ ہر عمل جو ہے اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہے، قبولیت کا معیار ہے. اگر اس معیار کے مطابق وہ عمل ہوگا قبول کیا جائے گا، نہیں ہوگا پھینک دیا جائے گا. لیکن قرآن شریف کی تلاوت کے لیے ایسا نہیں ہے. وہ کہتے تھے قرآن شریف تو اللہ کا کلام ہے، اگر اس میں غلطی بھی ہو گئی اللہ میں اس کو پھینکیں گے تھوڑی، مطلب اس کا کلام ہے، اس کو قبول ہی کر لیں گے. تو بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے. اس لیے ہمیں امید تو رکھنی چاہیے کہ صاحب جو بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں، خاص طور پر اس زمانے میں اور اس کنٹری میں، ان حالات میں، ہم اگر یوں کہیں نہیں میں تو قرآن شریف پڑھائی غلط، بالکل پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، تو بہت مشکل ہو جائے گی. ہمیں امید رکھنا چاہیے کہ جو بھی جس طرح قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. لیکن یہ اہتمام ہونا چاہیے اس کا. تو تلاوت سے یہ بات بھی نکلی. اور فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ جو ہیں وہ سارے جہانوں کا پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتے. یعنی اللہ میاں تھوڑی چاہتے ہیں کہ جہنم میں لوگ جائیں، مگر یہ کہ انسان جب خود اپنے آپ کو جہنم میں جانے کا مستحق بنا رہا ہے تو پھر یہ بھی اللہ میاں کی طرف سے ظلم ہوگا کہ وہ تو جاننا کا مستحق ہے، وہ کہ نہیں 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 تو جنت میں جا، تو جنت میں جا. اس واسطے کہ پھر تو جنتی شکایت کریں گے اللہ میاں ہم نے بھی محنت کی، ہم بھی یہیں آ لیے، اور جنہوں نے خوب گل چھڑے اڑا ہے وہ بھی یہیں آ لیے، نقصان میں تو ہم ہی رہے کہ ہم نے آپ کا کہاں مانا تھا. تو اس واسطے وہ بھی ظلم ہوگا کہ جو جہنمی ہیں ان کو جنت میں بھیج دیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. بس یہیں رک چھوڑ دیں. اچھا جی، سورہ آل عمران آیت نمبر 108. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من
الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتها وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں فرمایا تھا کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے آپس میں پھوٹ ڈالی، اختلاف کیا دلیلوں کے آ جانے کے بعد، سو ان کے لیے تو دردناک بہت بڑا عذاب ہے، اور اس عذاب کی صورت یا وقت بتایا تھا کہ وہ عذاب اس دن ہوگا کہ جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہیں وہ سیاہ پڑ جائیں گے. یہاں فرماتے ہیں کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیت ہیں جس کو ہم آپ کے اوپر اے پیغمبر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ کوئی شعر شاعری نہیں ہے جو ہم نے کی ہے کہ اس دن کچھ چہرے جو ہیں ویسے ہوں گے اور کچھ چہرے ویسے ہوں گے. یہ محض ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ادیبانہ ایک عبارت ہم نے بس تیار کر کے اور لکھ کے سنا دی تم کو، بلکہ یہ کہ یہ حقیقت ہے، یہ اللہ کی آیتیں ہیں اور اس میں سے کوئی بات جو ہے خلاف واقع نہیں ہے کہ قیامت میں جو کچھ ہونا ہوگا وہ بالکل وہی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں. اور وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اس میں کوئی ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے کہ ہم نے کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، اس واسطے
وہ بیچارہ قیامت میں مصیبت میں مبتلا ہوا اور عذاب میں مبتلا ہوا۔ اللہ عالمین کے ساتھ، جہانوں کے ساتھ ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، اس لیے یہ آیت تو پچھلے ہفتے ہو گئی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ ہر انسان اپنے اعمال اور اپنے افعال کی وجہ سے اس کو سزا اور جزا ملے گی۔ تو اس میں یہ تو کہا جائے گا کہ جنت میں جو گیا وہ اللہ کی رحمت سے گیا، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو جہنم میں جو گیا وہ اللہ کے ظلم سے گیا، یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے کمپیئر کر کے نہیں کہیں گے جب اگر بھائی یہاں رحمت مان رہے تو وہاں ظلم مانو، نہیں، یہ غلط ہے۔ یوں کہیں گے کہ جو جہنم میں گیا وہ اللہ کے عدل سے گیا، انصاف سے گیا، اور جنت میں جو گیا وہ اللہ کی رحمت سے گیا۔ تو خود حدیث میں بھی اسی واسطے بات فرمائی گئی، اور کہ جنت میں جو جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا، یہ اس واسطے کہ جائے گا تو بے شک عمل ہی کی خاطر، عمل کی وجہ سے، مگر عمل میں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں رہتی ہیں، ان کوتاہیوں کو بھی اگر کاؤنٹ کیا جائے تو پھر جنت میں نہیں جاتا۔ چلو جہنم میں نہیں جاتا، جنت میں بھی نہیں جاتا، اس لیے کہ عمل میں کوتاہیاں بھی تو ہیں۔ اور میں کتنی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ بھائی قانون ہوتا ہے، قانون کا ایک مرتبہ وہ وائلیشن ہو تو وہ جرم ہے، اور جرم ہے تو مجھے سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ قانون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ایک قانون بنایا، جو اس کی خلاف ورزی کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جزا کے نہیں سزا کے مستحق ہوں گے، اور اگر یہ کہ اچھے اعمال بھی کیے تو چلو جزا بھی لو سزا بھی لو، لیکن اگر اس کو سزا نہیں مل رہی اور جنت میں جا رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مہربانی اللہ کی۔ لیکن جو جہنم میں جائے گا اس کو اللہ کا ظلم اس لیے نہیں کہیں گے کہ اگر اس میں ذرا بھی کوئی خوبی ہوتی تو یہ ضرور دیر سے سویر سے جنت میں جاتا، مگر یہ ہے ہی نہیں مستحق، اس کے اعمال میں کوئی گنجائش اس کی ہے ہی نہیں کہ صاحب یہ وہاں جائے جنت میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شفاعت، ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کی شفاعتیں بھی کئی ہوں گی، ایک سے زیادہ ہوں گی، بس یوں کہیے آپ، ایک سے زیادہ ہوں گی قیامت میں، اس لیے کہ ایک شفاعت تو آپ کی وہ ہے کہ جب تک لوگوں کا حساب اور کتاب ہی شروع نہیں ہوا، آپ کی شفاعت یہ ہوگی کہ لوگوں کی پریشان ہیں، لہذا ان کے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے، خداوندہ جس کو جو جہاں جانا وہاں جائے۔ چنانچہ آپ کی اس دعا کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، اولین اور آخرین کا۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ایک ہے اپنی امت کے لوگوں کے واسطے شفاعت، کہ میری امت کو بخش دیا جائے۔ اب جو سیدھے جنت میں جانے والے ہیں وہ تو جا ہی رہے ہیں، لیکن یہ شفاعت کام کرے گی ان کے تعلق سے کہ جن کے اعمال اس قابل نہیں کہ وہ سیدھے جنت میں جائیں، وہ جہنم میں چلے گئے یا جہنم میں جا رہے ہیں، تو آپ کی شفاعت ان کے حق میں مؤثر ہوگی اور کام کرے گی، اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو چونکہ قبول فرما چکے ہیں اب شفاعت، اب اس کے مطابق یہ ہوگا کہ حکم ہوگا کہ جہنم میں اس امت کے جتنے بھی افراد ہیں ان میں جن میں ایک ایمان کے رمق بھی ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ان کو نکال دو، جنت میں لے جانا ہے۔ اب فرشتے اپنے اس کے کوشش کریں گے کہ صاحب جو بھی ان کو نظر آئے اور ایمان کا ذرا سا بھی اثر نظر آئے گا ان کو نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سب کو نکالا، فرشتے کہیں گے سب کو ہم نے نکال دیا جس میں ذرا بھی ایمان ہم کو نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی اور ہیں وہاں، ان کو بھی نکالنا ہے۔ اب فرشتے پھر دوڑیں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ جہنم میں اور کون آدمی ایسا ہے کہ جس میں ذرا بھی ہم کو ایمان نظر آئے، تھوڑے بہت جو بھی ہوں گے اور نکالیں گے، کہیں گے اب ہم کو کوئی نہیں ملتا، جتنے ہو سکتے تھے ہم نے پھر بھی نکال لیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی اور ہیں۔ تو وہ علم اللہ کا ہے، وہ فرشتوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حدیث میں آتا ہے کہ خود چلو بھریں گے اور وہاں جہنم میں سے جن کا ایمان اس درجے میں ہے کہ بس اللہ ہی کو معلوم ہے، فرشتوں کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ جنت میں یہ جو جہنم میں گئے تھے یہ ظلم نہیں گئے تھے،
یہ عدل اور انصاف کے تقاضے. اب جو جنت میں جا رہے ہیں تو ان کا جانا جو ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مہربانی تو کہیں گے اللہ کی، ورنہ مستحق تو تھے ہی نہیں، یہ تو جہنم میں چلے گئے تھے اپنے اعمال کی وجہ سے. اب جو جنت میں جا رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، اس لیے جنت میں جانا تو اللہ کے فضل سے ہے، اور جہنم میں جانا ظلم سے نہیں عدل سے ہے، انصاف کے تقاضے. میں نے ایک آدھ مرتبہ اس سے پہلے بھی یہ بات کہی کہ غور کیا جائے تو جہنم میں جہنمیوں کو جانا بھی اللہ کے فضل سے ہی ہے. وہاں بھی عدل جو ہے، کیونکہ 3 درجے ہیں، ایک ہوتا ہے ظلم، ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے فضل. ظلم تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے وہ نہ دیں، یہ تو ظلم ہے. اور عدل وہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اتنا دے دو، یہ عدل ہے. اور فضل اس کو کہتے ہیں جس کا جتنا حق ہے اس سے زیادہ دے دو، یہ فضل ہوا. تو اس لیے جو یوں کہیے کہ جہنم میں جہنمیوں کو جانا یہ عدل ہی نہیں بلکہ فضل سے ہے. اور میں گزشتہ ہفتے اسی بات پہ میں نے ختم کیا تھا کہ اگر جہنم میں جہنمیوں کو نہ بھیجا جائے تو پھر جنتیوں کا نقصان ہوگا اور ان کے حق میں زیادتی ہو جائے گی. اس لیے کہ وہ یہ کہ صاحب ہم نے محنتیں کی تھی دنیا میں، حلال اور حرام کا فرق ہم نے کیا تھا، تکلیفیں اٹھائی تھی اللہ کے حکم کی تعمیر میں، ہم بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں اور جنہوں نے گلچھرے اڑائے وہ بھی وہیں کھڑے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہی پاگل ہے، ہم ہی بے وقوف ہے. اس لیے جہنم میں جہنمیوں کو جانا یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے تاکہ جنتیوں کی نعمت جو ہے وہ ان کے حق میں پوری ہو. فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی یہ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. یہ جو بات یہ آیت یہاں لائی گئی ہے یہ اس واسطے بھی ہو سکتا ہے کہ جب ملکیت اللہ کی تو مالکانہ تصرف کا اختیار مالک ہی کو ہوتا ہے، اس میں کسی دوسرے آدمی کو چون و چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. میرے پاس میرا یہ بیگ ہے، میں اس کا مالک ہوں مثلا، تو میں چاہے خود استعمال کروں چاہے کسی آدمی کو دے دوں. دوسرا آدمی آ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کیوں صاحب آپ نے بیگ کیوں دے دیا دوسرے کو؟ بھائی میرے دل چاہ رہا تھا میں نے دے دیا، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو مالک ہی کو تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے، کوئی دوسرا چون و چرا نہیں کرتا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات میں اول تو کسی کو دخل دینے کا حق نہیں. پھر اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، ان کے فیصلے رحیم اور رحم اور کرم پہ بھی ہیں. ایک معنی تو یہ. دوسرے یہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اس کے معنی یہ بھی ہوں گے کہ اللہ کی ملکیت میں ہے تو اپنی ملکیت میں کون شخص زیادتی کیا کرتا ہے؟ ایک شخص نے کپڑے بنائے اور بازار سے لایا اور ٹیلر سے سلوایا اور سلوانے کے بعد لا کر کے توقع ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ گھر میں لانے کے بعد اس کو میچ سے لگا کر کے اور جو ہے اس کو جلا دے گا. یہ کبھی نہیں کرے گا. تو وہ پاگل ہے وہ شخص جو ایسا کر رہا ہے. اپنی ملکیت میں کوئی آدمی غلط جو ہے اس کا تصرف نہیں کیا کرتا. تو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یہ اس لیے لایا کہ پیچھے کہا گیا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ سارے جہانوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتے، اس واسطے نہیں کرتے اور ہو بھی نہیں سکتا ایسا کہ اللہ مالک ہیں تو مالک اپنی ملکیت میں کبھی ظلم نہیں کیا کرتا، وہ انصاف ہی ہوتا ہے اس میں. اور وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف سارے معاملات لوٹ کر جانے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ایک تو یہ کہ ان سے انصافی کی توقع ہوگی اور دوسری طرف یہ کہ لوگوں کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ جب سارے معاملات ادھر لوٹنے ہیں تو اس کی تیاری ہم کو کرنی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، فرمایا کہ اے مسلمانوں، چونکہ خطاب اس رکوع کے شروع سے بلکہ پچھلے رکوع میں مسلمانوں ہی کو خطاب تھا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، تو یہاں پھر لوٹ کر مسلمانوں کو خطاب ہے اس دوسرے رکوع میں بھی. کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو. تو معلوم ہوا کہ امتیں پہلے بھی آ چکی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر، لیکن ان ساری امتوں کے مقابلے میں تم خیر امت ہو. خیر امت جو بنایا گیا تو کیوں بنایا گیا اس کی وجہ بتلا رہے ہیں. اخرجت للناس، لوگوں کے واسطے تم کو اٹھایا گیا، نکالا گیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تاکہ تم معروف کی ہدایت کرو اور المنکر سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ.
اخرجت للناس جو ہے اس میں دو باتیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ ایک بات تو یہ ہے کنتم تم لوگ، اور للناس لوگوں کے واسطے، ظاہر ہے کہ یہ دونوں ایک نہیں ہوں گے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم نے جو ہے تم کو اس لیے مقرر کیا تھا کہ دوسرے محلوں میں جا کر کے کام کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اور ہو اور دوسرے محلے والے دوسرے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا جو تم ہو وہی دوسرے محلے والے، جو دوسرے محلے والے وہی تم، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو کنتم خیر امت، تم لوگ بہترین امت ہو، اور نکالے گئے لوگوں کے واسطے، تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ دوسرے کچھ اور ہیں۔ اس لیے اس آیت کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ مسلمانوں میں کام کرے، یا اس آیت کے معنی یہ نہیں ہوں گے، بلکہ مسلمان غیر مسلمانوں میں کام کریں، اس آیت کے معنی یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں میں کام نہ کریں، اس کے واسطے دوسری آیت موجود ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، وہ آیت ہے مسلمانوں میں مسلمانوں کو کام کرنا چاہیے۔